اس وقت بھائی بیٹھے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں امیر مقام صاحب کو لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی گلہ موجود ہے اور جس طرح ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ مجھے آنا چاہیے تھا، بالکل آپ کا گلہ بجا ہے، مجھے بالکل آنا چاہیے تھا۔ اور جب میں پچھلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا تھا اسی محکمے کا، تو میں پشاور میرے خیال میں پہلے مہینے ہی آئی تھی اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ 14 ماہ کا جو دورانیہ ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا۔ اتنا زیادہ کام، اور اس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، لوگ پچھلے وزیر اعظم کے لیے کہتے تھے کہ وہ کہتا تھا رونا نہیں اور گھبرانا نہیں، اور یہ وزیر اعظم کہتے ہیں سونا نہیں ہے، اور صرف کام کام اور کام۔ اور میں آپ سب کے سامنے آج یہاں پشاور پریس کلب میں آئی ہوں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اس سے پہلے ریڈیو پاکستان میں جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو 9 مئی کو جلایا گیا، اور اس کے بعد چاگی کے اسٹوڈیو کو جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو جلایا گیا، اس کی رینوویشن کی سنگ بنیاد رکھ کر آئی ہوں۔ اس کا کام شروع ہو گیا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر۔ اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے میں ابھی ہو کر آئی ہوں، جہاں ہم نے جو ایک بہت ہی پرانا درینہ مطالبہ تھا، ایک خواہش تھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کو 2 سے 3 گھنٹے سے بڑھایا جائے، تو نہ صرف اس کو بڑھایا ہے بلکہ 24 گھنٹے کے لیے پشاور سینٹر سے پی ٹی وی کی جو پشاور کی اور علاقائی زبان میں جو براڈ کاسٹنگ ہے اس کو 24 گھنٹے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ آج سے وہ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، اور جس طرح کی ثقافت، جس طرح کا ہیریٹیج، جس طرح کا کلچر، جس طرح کی تہذیب خیبر پختونخوا کی ہے، اس تمام کو اسکرین کے اوپر سے جتنے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں یا خیبر پختونخوا سے جو لوگ باہر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی سیٹلائٹ کے اوپر اس نشریات کو سٹارٹ کیا گیا ہے، تاکہ یو اے ای میں بیٹھے ہوئے، قطر میں بیٹھے ہوئے، سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے بھی جو پاکستانی ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقے سے، وہ اسکرین کے اوپر، پی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر جو نشریات ہے تمام علاقائی زبانوں میں، تمام ڈائلیکٹس کے اندر یہ نشریات شروع کی گئی ہیں، جہاں یہاں کے آرٹسٹ کو، یہاں کے پروڈیوسرز کو، یہاں کے جرنلسٹ کو وہ مواقع ملیں گے کہ وہ پی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے پاکستان کی عوام تک اپنی ہیریٹیج، اپنے کلچر، اپنے موقف کو پہنچائیں۔ تو یہ آپ سب کے لیے بھی بہت ہی مبارک دن ہے، آپ سب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس شروعات پہ مبارکباد دیتی ہوں۔ ایم ڈی پی ٹی وی اور سیکریٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب اور منسٹری آف انفارمیشن کی جو ٹیم ہے، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آپ سب جو صحافی یہاں موجود ہیں، ارشد بھائی کی قیادت میں، عرفان صاحب کی قیادت میں، آپ لوگوں کے لیے بھی پی ٹی وی کی وہ جو اسکرین ہے وہ ہمیشہ اس کے دروازے کھلے ہیں، آپ اپنی بھی وہاں جا کر اپنے موقف کو بیان کر سکتے ہیں۔ پشاور اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 2013 سے لے کر 2018 تک جو منصوبے تھے ان کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، میں پریس کلب کو کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم نے 4 سال دیکھا کہ یہاں بہت بلند دعوے کیے گئے، کہا گیا کہ اس کو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے، دوسرے انٹرنیشنل ممالک سے ملایا گیا۔ 4 سال احتساب کمیشن کو پشاور میں تالا لگایا گیا، دوسروں کو چور چور کے الزامات لگاتے رہے۔ اسی طرح یونیورسٹیز بنانی تھیں، کوئی ہسپتال بنانے تھے، مجھے تو نظر نہیں آئے۔ بی آر ٹی پشاور کی کرپشن کیس کو سپریم کورٹ کے اسٹیز لے کر 4 سال اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ جو جسٹس آن ویلز کی بس تھی وہ 2 ماہ کے بعد اس کے ٹائر پنچر ہو گئے، اور جو ترقیاتی منصوبے تھے، 350 ڈیم بنانے تھے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ ہاں، عوام ضرور ڈیم فول بنی ان نعروں کے ذریعے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پچھلی حکومت کو 9 مئی کے واقعے میں جو یہاں فورٹ تھا اس کو جلایا، اسکول جلایا، ہسپتال جلائی، ایمبولینس جلائی، شہداء کے جو یادگاریں تھیں، ان کی ایمبلمس تھیں، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کو توڑا گیا۔ اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا پاکستان کی عوام نے۔ پاکستان کی عوام نے ملک کو تعمیر کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا، ملک کو جلانے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا۔ اور اس کے اوپر یہ سوال کیا جائے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا ہے، تو 9 مئی کا فائدہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ فائدہ صرف پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے،
اور 9 مئی کی سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا ہے۔ پی ٹی وی کو جلانے والوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا، جتنی گاڑیاں جلائی ہیں، جو آرکائیوز جلائے ہیں، جو چاغی کا پہاڑ جلایا ہے، میں نے ایڈمنسٹریشن کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو بھی انٹرنس کے اوپر لگایا جائے، تاکہ ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ کس طرح ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، جنہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا۔ اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک شخص ہے جو ہر وقت اپنے جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، سازش کے ذریعے، فتنے کے ذریعے ہر وقت اس کے سازش کے اندر مصروف رہتا ہے۔ سائفر لے آیا اور لہرا دیا اور کہا امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک حکومت پہلی دفعہ آئینی طریقے سے کسی بھی وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے سے پارلیمنٹ سے ہٹایا گیا۔ اس کو سائفر لہرا کر یہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ کی سازش ہے۔ وہ سازش باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی وہ محسن نقوی کے اوپر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آج جب سائفر کی انویسٹیگیشن جاری ہے، وہی شخص کہتا ہے کہ سائفر کے اوپر انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے۔ جس وقت فورن فنڈنگ کا کیس 2014 میں شروع ہوا، ہر پاکستان کی عدالت میں گیا کہ اس کو روک دیا جائے، اس پہ انویسٹیگیشن نہ کی جائے، یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں بنتی۔ ہر عدالت میں آج درخواستیں دے رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کو اور اس کے ٹرائل کو اور اس کی انویسٹیگیشن کو روکا جائے۔ اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ، اس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے کیا پتا بند لفافے میں کیبنٹ کے اندر کیا آیا تھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی سر نہیں، کوئی اس کا پیر نہیں۔ توشہ خانہ کی چوری میں ہر عدالت میں کہتے ہیں انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کو روک دیا جائے۔ میرے ایم ایس کو پتا ہوگا کہ گفٹس کہاں سے آئے، بھائی تم نے گفٹ لیے، تم نے گفٹ بیچے، تم نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچی، تو ایم ایس سے کیا پوچھیں؟ اور ہر عدالت میں یہ کہتا ہے اور اس وقت درخواست دیتے ہیں کہ جی اس انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے۔ دوسری طرف جن کو چور کہا، جن پہ الزامات لگائے، انہوں نے پاکستان کی ہر عدالت میں، چاہے وہ نیب کی عدالت ہو، ٹرائل کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان سب میں اپنے جواب دیے۔ روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے جوابات دیے۔ پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے۔ ہم نے بالٹی، ڈبے، کنستر اور ڈسٹ بن کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے عدالتوں کے اندر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم سر اٹھا کر مجھے یاد ہے کہ یہ پریس کلب میں آئی تھی اپوزیشن کے دنوں میں ہر تقریباً پریس کلب میں گئی تھی، اور یہ پریس کلب ہی ہمیں وہ جگہ فراہم کرتا تھا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جس وقت کیمرے بند تھے، صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں، صحافیوں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، ان کے گھروں میں گھس کر ان کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں، ان کی بچیوں کے گھر کے باہر سے ان کو اغوا کیا جاتا تھا۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم، آج میں آپ کے توسط سے یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، میں آج سفر میں تھی تو میں خبر دیکھ نہیں سکی، ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی جس کے اندر کہا گیا کہ جو اعظم چودھری صاحب ہیں، ان کو لاہور جب آئی ایم ایف کی پریس کانفرنس کی وزیر اعظم نے، پاکستان نے گورنر ہاؤس میں، تو اس کے بعد ان کو پی ٹی وی کی ملازمت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی، پھر فرائیڈے ٹائمز نے لگائی، اور اب اس کو میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں، میں پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں، میں ڈیجیٹل میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ کوئی خبر لگاتے وقت یہ جرنلزم کا پرنسپل ہے، یہ ایتھوس ہے کہ آپ نے کوئی خبر لگانے سے پہلے دونوں موقف لینے ہیں، اور دونوں موقف لینے کے بعد ہی آپ اپنی سٹوری کو فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر سٹوری نامکمل ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ وہ دور نہیں ہے جس وقت وزیر اعظم پاکستان کو پریڈیٹر کہا جائے میڈیا کا، جس وقت عرفان صدیقی جیسے جرنلسٹ کے قلم کو توڑ کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کو وہ کیس جو آج جس میں سے نواز شریف صاحب بری ہوئے ہیں میرٹ کے اوپر کہ جی پلاٹ دے دیا تھا اور جیل میں ڈال دو، نیب کی کسٹڈی میں ڈال دو۔ عزیز چودھری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے امپلائی نہیں ہیں، نہ کبھی رہے ہیں، اور ان کو کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ پاکستان ٹیلی ویژن کا ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے اعظم چودھری صاحب، میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں ان کو، میں پچھلے ہفتے ان کے لاہور پریس کلب میں ان سے ملاقات کر کے آئی ہوں، میں پچھلے 4 سال سب کو جانتی ہوں جن کے کیا کیا ویوز ہیں، اس کے باوجود ان کو وزیر اعظم کی پریس کلب گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس میں بلایا گیا تھا، میں نے ان کو سوال کرنے کا موقع دیا تھا
کیونکہ ہم وہ وزیر اعظم یا وہ حکومت نہیں ہے جہاں فہرست چھپتی تھی جرنلسٹ کی کہ کس کے ساتھ بات کرنی ہے کس کے ساتھ بات نہیں کرنی، کس جرنلسٹ کو بلانا ہے کس جرنلسٹ کو نہیں بلانا. ایک پوری اسکریننگ ہوتی تھی اور پھر اپنے ماؤتھ پیسز کو انسٹال کیا جاتا تھا جس میں سے بہت سی پراکسیز اس وقت ملک کے باہر بیٹھی ملک دشمنی کر رہی ہیں. آزادی صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی کا سہارا لے کر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پھیلائی جا سکتی. اعظم چودھری صاحب پول آف جو اینالسٹس ہیں، ہمیں اگر اعظم چودھری صاحب کی ویوز سے کوئی مسئلہ ہوتا، اگر وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ایک فورن ایجنٹ ایک میڈیا پریڈیٹر بیٹھا ہوتا تو وہ گورنر ہاؤس میں اس وقت وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں مدعو نہ کیے جاتے اور وزیر اطلاعات کی طرف سے ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کا وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پر تھپڑ اور چپیڑے مارتا تھا. ہمیں پتا تھا جس وقت صحافیوں جو وزیر اطلاعات تھے وہ کس طرح صحافیوں کی تضحیک کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، اور ایک سکریننگ کے ذریعے صحافیوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا جاتا تھا. سکریننگ کے ذریعے اور اس کے ذریعے لسٹوں کو سکرین کر کے ان کو وزیر اعظم سے ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی. اور ابھی بھی اعظم چودھری صاحب میرے لیے ایک قابل عزت صحافی ہیں، ان کے ویوز جو مرضی ہوں، یہ ایک انسان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے آپ کو جھوٹ پھیلانے کی کوئی قانون، کوئی فریڈم، کوئی میڈیا کی آزادی اجازت نہیں دیتا. اور اعظم چودھری صاحب پی ٹی وی کے اندر ایک اینالسٹ پول ہے جو ایشو بیسڈ پول ہے، جو سپٹمبر پچھلے سال سے وہ اس پول کا حصہ ہیں، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج تک وہ اس پول کا حصہ ہیں. اور صحافیوں کو بلا کر پی ٹی وی کی نشریات کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو بلا کر اپنے ویوز کی اجازت دی جائے، اور وہ لوگ جو اپنا ڈفرینٹ ویو رکھتے ہوں گورنمنٹ سے لیکن ان کو اجازت دی جائے. اور وہ آج بھی اس ایشو بیسڈ پول آف اینالسٹ کا پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ ہیں. کسی قسم کا کوئی ان کو ریموو نہیں کیا گیا. اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے دل اتنے چھوٹے نہیں ہیں، ہم اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے، ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح اپوزیشن کو پچھلے ادوار میں سلاخوں کے پیچھے ڈال کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو ہسپتالوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم صحافیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان منصب جن کے اوپر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں. ہم بالکل پرسنلائزڈ ہو کر نہیں. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب اس قسم کی آپ سٹوری کریں، جب اس قسم کی پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی میڈیا کا نام لے کر، کسی چینل کا نام لے کر آج تک ان کے بارے میں غلط خبر نہیں چھاپی. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی چینل کے بارے میں خبر چھاپی ہو؟ آج ہر چینل پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے، مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کا ویو لیے. یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی میں آتا ہے؟ یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر سٹوری کو کریں اور پھر سارے چینلز پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لگا کر اس جھوٹی خبر کو چلائے. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 4 سال کا دور جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا گھونٹا گیا، جس وقت ہمارے چلتے پروگرامز کو بند کیا گیا، جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کا قلم توڑ دیا جاتا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی نوکری سے اس کو بست کر دیا جاتا تھا، ہم نے وہ دور سہا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. فرنٹ رو کے اوپر اعظم چودھری صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم کا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اتنی چھوٹی بات، اتنا جھوٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے احتساب کا جواب دیا کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا، قانون کے سامنے پیش کیا، ہر الزام کا جواب دیا. آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. باہر بیٹھی ہوئی پراکسیز کے خلاف سے انسائٹ کر کے وائلنس اپنے ملک کے اندر سازش کرتے ہیں. یہ پاکستانیت ہے. ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہے وہ پاکستانی نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے. جس نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم کا، ان شہداء کا مجرم ہے. وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا. اور آج 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے. اور وہاں وہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب ملک کے اندر الیکشن کے اندر انشاءاللہ اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت
اپنی آئینی مدت ختم کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی تو عوام کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 9 مئی کا سانیہ لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس سی پیک کو منجمد کر کے روک کے پروجیکٹس بند کر دیا لے کر جاؤ گے؟ آج شہباز شریف وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں لیپ ٹاپ بیچنے آتا ہے، کیوں نہیں آ سکا اس وقت کا وزیر اعظم ملک کے اندر یونیورسٹی، پشاور کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے لوگوں کے اندر لیپ ٹاپ کو تقسیم کرنے؟ اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تہذیب، پاکستان کے کلچر، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کے ہیریٹیج کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہم نے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے 1 بلین کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ صحافیوں کے لیے ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ یہاں صحت کارڈ ہے جو 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ یہاں موجود ہے، پچھلے ادوار میں بھی آتا رہا یہاں۔ لیکن جو صحافی پورے پاکستان کے اندر ان کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی ایک کارڈ کے ذریعے، ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ذریعے، اسی طرح آرٹسٹ کو دی جائے گی۔ فلم فائنانس فنڈ کا قیام کیا جا رہا ہے تاکہ جو یوتھ ہے وہ مثبت ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ادوار میں سٹیج پلیز ہوتے تھے، اسٹریٹ تھیٹرز ہوتے تھے، سنیما ہاؤس پشاور کے اندر کتنے مشہور سنیما ہاؤسز تھے، لیکن پچھلے 30-35 سال کے اندر ہماری ثقافت، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہماری فلم انڈسٹری، ہماری میوزک کی انڈسٹری کو سب کو زنگ لگ گیا۔ لیکن 2017 میں سفر کا آغاز کیا تھا، وہ جاری و ساری ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی پریمیسز کے اوپر سنیما ہاؤسز کا قیام کیا جا رہا ہے، یہاں بچوں کے لیے ریسرچ سیلز کا قیام کیا جا رہا ہے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور پہلی دفعہ جتنی میوزک کی آرکائیو ہے 9 مئی کے واقعے میں ریڈیو پاکستان کے اس خزانے کو جلایا گیا جو ریڈیو پاکستان کا آرکائیو تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے تمام آرکائیوز کو ڈیجیٹل کرنے کا نیشنل ڈیجیٹل آرکائیوز کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس میں تمام جو میوزک کا خزانہ ہے، موسیقی کا خزانہ ہے، اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ پی ٹی وی کے اندر ارشد صاحب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ پی ٹی وی کا جتنا آرکائیو تھا، جتنا اس کا ڈرامے تھے، میوزک تھا، جتنی اس کی آرکائیو تھی، اس کو پی ٹی وی فلکس میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آپ کے فونز کے اوپر، ٹیلی فونز کے اوپر وہ ایپ جو ہے وہ میسر ہے جس میں آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے خزانہ ہے، جتنا اس کی براڈ کاسٹنگ کا آرکائیو ہے، اس سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کاوشیں صرف اس لیے ہیں کہ اس ملک سے نفرت کو مٹانا ہے، اس ملک سے عدم برداشت کو مٹانا ہے، اس ملک میں ٹالرنس کو واپس لے کر آنا ہے۔ اس ملک کے اندر جو پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2008 میں، 2013 میں نواز شریف صاحب نے پورے ملک میں اندر یوتھ پروگرام شروع کیا، اور اب اس کی دوبارہ سے جو ریوائول ہو رہا ہے، جو اکنامک ریوائول ہو رہا ہے اکنامک سطح کے اوپر، تاکہ ہمیں قرضوں کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جیسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا تھا 2016 کے اندر، اس آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ سے زندہ نالائق حکومت نے کیا جنہوں نے معیشت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا، پاکستان کی عوام کی روٹی اور روزگار کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا۔ انشاءاللہ اس سسپینڈڈ پروگرام کو، اس وائلیٹڈ پروگرام کو جس نے ملک کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، اس کو دوبارہ سے ہم نے بحال کیا، لیکن ہم اپنی معیشت کا انحصار آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر نہیں رکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ اکنامک ریوائول کے ذریعے آئی ٹی میں، زراعت میں، ایکسپورٹ میں، انرجی میں، مائننگ کے اندر، ان تمام کے اندر جو وزیر اعظم کا ویژن ہے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک SIFC کا قیام ہے، اس کے ذریعے دوبارہ سے اس اکنامک ریوائول کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف وزیر اعظم نے 2013 کے اندر رکھی تھی، اور اسی عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے، اور پاکستان کی عوام کو معلوم ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس وزیر اعظم کی کرسی پر، اس منصب کے اوپر صرف ان لوگوں کو لانا ہے جنہوں نے تاریخ میں بھی اور ابھی 1 سال میں بھی پاکستان کی عوام کو، ہمیں معلوم ہے بہت مشکل حالات ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد معیشت کو ایک استحکام ملا ہے، ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی 1 سال کی نہیں ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی لیگیسی ہے، یہ مہنگائی 4 سال کی نالائکی کی فریاد اور کہانی سناتا ہے۔ لیکن ہم نے رونا نہیں رویا، ہم نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا، ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے منصوبے شروع کیے، اپنی فورن پالیسی کو ٹھیک کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ برباد کر گیا ہے، سب کچھ لوٹ کے چلا گیا، ہم نے قانون کے
کٹہرے میں قانون کے حوالے اس کرپشن کیسز کو کیا اور اپنا توجہ اور اپنا کام ملک کی تعمیر میں لگایا شہباز شریف صاحب نے، اور یہی عزم ہے، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی عوام کی خدمت کرتی رہے گی۔ سب ساتھیوں کو موقع ملے گا باری باری سب۔ بہت شکریہ آپ کا اس مشورے کا، میں انشاءاللہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ پچھلے 4 سال میں بہت سی لے آفس ہوئی ہیں، بہت سے صحافیوں کو جہاں منصوبوں کو تباہ کیا گیا، جہاں کرپشن کیسز ہیں، مالم جبہ، بلین ٹری، سونامی، بی آر ٹی پشاور، ایک لمبی فہرست ہے، ہیلی کاپٹر کیس، اس کے ساتھ ساتھ صحافت کا بھی گلا گھونٹا گیا اور میڈیا ہاؤسز کی جو فائنینشل سچویشن ہے اس کو برباد کر کے جیسے ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے تھے تاکہ جو صحافی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، جو نہیں کنٹرول ہوتے تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ آپ نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں انشاءاللہ جاتے ہی وزیر اعظم سے اس کو ڈسکس کروں گی، بی آئی ایس پی پروگرام کے اندر بھی اور لیپ ٹاپ اسکیم کے اندر بھی کس طرح ہم صحافی برادری کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس پہ میں ضرور بات کروں گی۔ السلام علیکم شمیم صاحب۔ کارکنوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ریڈیو پاکستان کی جو لائن پینشن کے حوالے سے بہت زیادہ کرپٹی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں؟ اور ایک یہ اعظم چودھری صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ اور میں نے بڑی تفصیل سے شمیم صاحب اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کے جب آپ کسی کو پہلی بات تو نوکری سے کیسے نکالیں گے جب وہ امپلائی نہیں ہے؟ پہلے تو یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی وی کے امپلائی نہیں ہیں اعظم چودھری صاحب، جو کہ اس خبر میں لکھا ہے، کسی قسم کا ان کا پی ٹی وی کے ساتھ امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کی کہ وہ اینالسٹ کے پول میں وہ موجود ہیں اور وہ آج بھی موجود ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی پی ٹی وی کا خط ہے جس میں ان کے ٹرمینیشن کے آرڈرز ہیں تو ذرا میڈیا کو وہ دے دیں۔ ریڈیو پاکستان کی آپ نے بات کی، پینشن کی، اس سال پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کے لیے پینشن کو بجٹ میں انکلوڈ کیا گیا تاکہ ہر کوارٹر میں ان کو اس طرح سڑکوں پہ نہ آنا پڑے۔ پچھلے اتوار میں تو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کی نیلامی کی گفتگو ہم سنتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج فلانی بلڈنگ نیلام کر دو، آج فلانی، ہم اسی بلڈنگز کو دوبارہ فائنینشلی وائبل کر رہے ہیں اپنی پروگرامنگ کے ذریعے، اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے اور بزنس پلانز کے ذریعے۔ یہ بلڈنگز نہیں ہیں، یہ ملک کا خزانہ اور ملک کا اثاثہ ہے۔ ان کو اسی طرح دیکھنا پڑے گا، جس ملک کی براڈ کاسٹنگ نیشنل براڈ کاسٹرز نیلام ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں کیا میسج جاتا ہے کہ یہ براڈ کاسٹنگ جو چینلز ہیں، ملک کے جو نشریاتی ادارے ہیں، وہ ان کی نیلامی جو ہوتی ہے وہ باعث کوئی عزت نہیں ہوتی دنیا کے لیے۔ اسی لیے ریڈیو پاکستان کی پینشنرز کے لیے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا، اور پی ٹی وی نے میرے خیال میں لاسٹ کوارٹر میں ریڈیو پاکستان کی تنخواہوں کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے پہلی دفعہ۔ یہ بتائیں کہ یہ بھی پارٹی کے قائد نے کہا کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 14-15 ماہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہمارے کوئلیشن پارٹنرز کے درمیان اتحاد رکھا ہے، ان پر اعتماد رکھا ہے، اور کوئلیشن پارٹنرز کے سربراہان، تمام جماعتوں کے سربراہان کو بھی میں وہی خراج تحسین دوں گی، کیونکہ ملک اس 14-15 ماہ میں کسی قسم کے سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت ملک کی معیشت کا وہ حال تھا کہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے نالائق اور نااہل، جو کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا، میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، آج اسی آئی ایم ایف کی ملاقاتوں کے اوپر جشن مناتے ہیں۔ بات یہ ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی ذہانت کے ساتھ، بہت ہی صبر کے ساتھ، بہت ہی اسٹریٹجک
ویژن کے ساتھ تمام جماعتوں نے، کولیشن پارٹنرز نے، ان کے سربراہان نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی توجہ صرف اور صرف پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ملک کی فارن پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے ان تمام کے ساتھ اکٹھے ہو کر اتحاد کے ساتھ ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کل شام کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مل کر گئے ہیں اور بڑی تقریباً ہر مہینے میں 2-3 دفعہ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت ایک رابطہ ہے، ہر کام اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے، کنسلٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے، ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر کام کا مقصد ملک کی ترقی اور تعمیر کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ ایک ٹولے کی طرح جو ایک 14 ماہ میں ہر اس سیاسی انتشار فساد بچانے کی سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ دوسری طرف ملک کی میجورٹی جماعتیں جو ملک کی میجورٹی کو، اکثریت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے ریلیف کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اگلا وزیر اعظم وہ ہوگا جس کو پاکستان کی عوام ووٹ دے گی۔ آپ بات کر لیں۔ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی امیر مقام صاحب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کولیشن گورنمنٹ ایک الگ باڈی ہے جو کیبنٹ کا حصہ ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک اتحاد ہے، جنہوں نے ان نالائقوں، نااہلوں، اور یہ پی ڈی ایم کی کامیابی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طور پر کسی وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا گیا، بلکہ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا، ایک حکومت آئی اور اس حکومت نے پاکستان کی عوام کے لیے کام کیا۔ پی ڈی ایم اسی طرح جاری رہے گی۔ الیکشن میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے الیکشن میں جائیں گی، اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے جائیں گی، اپنے اپنے جو عوام کے ساتھ ان کا جو ایک موقف ہے، ایک مینیفیسٹو ہے، اس کے ذریعے اپنی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گی۔ بہت اچھا سوال کیا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ جو لوگ نواز شریف صاحب پر جھوٹے الزام لگاتے تھے، وہ آج شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ سنا آپ نے؟ یہ وہی شہزاد اکبر صاحب ہیں جو انہی کرسیوں پر بیٹھ کر، مطلب پی آئی ڈی میں بیٹھ کر، گورنمنٹ آفیسز میں بیٹھ کر تضحیق کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، پگڑیاں اچھالتے تھے، الزامات لگاتے تھے، اور آج کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، ملک کو تباہ باجوہ صاحب نے کیا۔ تو اور یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ آپ کسی کو چاہیں بھی تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت لینے والا ہے، اور آپ جتنا مرضی کسی کے لیے زہر اگلیں، جتنا مرضی کسی کے لیے جھوٹ بولیں، آخرکار حقیقت اور سچ انہی لوگوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ اگروا رہا ہے جو نواز شریف صاحب پر الزامات لگاتے ہیں۔ اور بہت جلد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ جو الیکشنز ہیں اس میں حصہ لیں گے اپنی جماعت کی قیادت کرتے ہوئے۔ گزشتہ 3 سالوں سے جج نہیں ہے، اب جج آئے، وہاں متنازع بنے، سینکڑوں نہیں لاکھوں کارکنوں کی پاکستان میں جو نوکریوں سے پچھلے ادوار میں 2018 میں عمران خان کے دور میں نکالے گئے ہیں، ان کے کیسز جو ہے پینڈنگ ہیں اور 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک جج متنازع، سب لوگوں کے کیس، ان بے روزگار ساتھیوں کے کیس، جج کا مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے سب کا۔ سب سے پہلی بات آپ نے میں بھول گئی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے ہوئے، آئی ٹی این ای آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو 11th ویج بورڈ آیا تھا، اور یہی وہ ویج بورڈ ہے جو انشور کرتا ہے آپ کے رائٹس کو، اور اسی طرح آئی ٹی این ای کے جو سربراہ اس وقت لگائے ہیں، جو چیئرمین لگائے ہیں، انہوں نے پچھلے 9 ماہ میں 12 کروڑ روپیہ ریکور کرایا ہے، اور وہ ریکوری اسٹریٹ امپلائیز کو گئی ہے جن کو 7-8 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہوئی تھیں۔ یہ 12 کروڑ روپیہ لے کر، یہ چیکس لے کر، اور سیدھا جو گورنمنٹ کا بزنس دینا تھا ان کو، وہ
گورنمنٹ کے بزنس کے چیکس بھی پی آئی او صاحب نے آئی ٹی این ای کو دیے اور آئی ٹی این ای نے وہ تنخواہیں دی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اس دفعہ جو پیمرا کی قانون کو بدلا جا رہا ہے اس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو لایا جا رہا ہے. اسی طرح جو کاؤنسل آف کمپلین ہے اس میں پی ایف یو جے اور صحافیوں کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. اسی طرح جو پیمرا کی اتھارٹی ہے اس کے اندر پی ایف یو جے اور صحافیوں کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کی صحافت میں ہو رہا ہے. میڈم یہ بتائیں تو کیا آپ ان کی صفائیوں سے مطمئن ہیں؟ واقعی نواز شریف کو بھجوانے کا کام باجوہ کا تھا، عمران خان کا نہیں. تو دوسرے کہ اب عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو اس میں شہباز شریف کا کیا رول ہے؟ کیا یہ بھی دیکھیں اگر ہم چاہتے تو 12 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے جب اوتھ لیا تھا تو 12 اپریل کو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے تھے. وہ ساری ریاستی طاقت ان کے پاس موجود تھی، وہ ادارے ان کے پاس موجود تھے، نیب کا قانون بھی اسی حالت میں موجود تھا. تو 13 اپریل کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا. جس طرح انہوں نے آتے ہی اپوزیشن کی فرنٹ 2 روز جو پارلیمنٹ کے اندر تھی ان کو گرفتار کر لیا تھا. تو اسی طرح اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا، اگر بدلہ لینا ہوتا اور جھوٹے بے بنیاد الزامات لگانے ہوتے تو عمران خان صاحب 13 اپریل کو سلاخوں کے پیچھے ہوتے. شہباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کی خدمت اور عوام کو ریلیف اور معیشت کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہیں. نوجوانوں کے پروگرام کو پایا تکمیل پہنچانے تک پہ مصروف ہیں. ان کے لیے عمران خان صاحب کوئی جو ہے وہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں. امیر مقام صاحب بات کرنا امیر مقام صاحب ذرا بات کر لیں. خیر آپ کے میں ادھر ہی ہوں. آپ سوال کریں میں جواب. سر بات تو سن لو نا یار بات تو سن لو نا. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے آپ بات کریں امیر مقام صاحب، آپ بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ میرے بھائی ارشد عزیز ملک صاحب کے ساتھ بھائی جیسا تعلق ہے اور اس نے ثابت بھی کیے ان صحافیوں میں جو مشکل ٹائم تھا اور کے پی کے میں جتنے اسکینڈلز تھے تو اس میں اس کا بڑا رول اس کو ہائی لائٹ کرنے میں اور ہم سب نے ہمارے سب کے نوٹس میں لانے میں اپنے ایک رول ادا کیا ہے. اور میرا تو ایک گھر ہے، سارے آپ کو دیکھ رہا ہو سارے بھائیوں کی طرح اور بہنوں کی طرح ہمارا ایک تعلق تھا ہے اور اچھا نظر رہے گا. تو میں آج میڈم آ رہی تھی ہمیں ایک ساتھ تھے تو میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہ کے پی کے کی عوام کی طرف سے بھی سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی لینے میں دلچسپی لینے میں. ریڈیو پاکستان پہلے بھی آئی، آج بھی ہم وہی گئے. پھر پی ٹی وی میں وہی جو ایک ڈیمانڈ تھا اس کو بھی پورا کیا. اور پرائم منسٹر صاحب کی میں اگر کے پی کے کی عوام کی طرف سے بات کرو تو ہر مشکل میں اس نے کے پی کے کی عوام کا ساتھ دیا ہے. وہ ڈینگی آپ صحافیوں کا ہر چیز یاد ہے، وہ ڈینگی سے لے کر سیلابوں سے لے کر وہ دہشت گردی جو 2010 میں آئی وہ پنجاب میں تھا اس سے لے کر اور ہر ایک مشکل میں جو یہ آٹے کے کرائسس دوسرے چیزوں میں تو ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور میڈم یہ صحافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں صحافت بہت مشکل کام ہے. میں دل سے کہوں گا یہاں سیاست بھی مشکل ہے مگر سب سے مشکل کام یا صحافت کرنا ہے اور اپنا قلم صحیح استعمال کرنا ہے. تو میں تو ان سب کو مجاہدین سے کم نہیں کہوں گا کہ انہوں نے یہ جہاد جاری رکھا ہے کہ کے پی کے جو حالات ہے صورتحال ہے ان کو ہر ٹائم میں ہائی لائٹ بھی کیے اور دنیا کے سامنے رکھا بھی ہے. اس میں اس کی کئی کی شہادتیں بھی ہیں، ان کے جانے بھی گئے. تو میں بھی ان کی طرف سے آج اگر بیٹھا ہو تو ان کی طرف سے بھی میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کے پی کے صحافیوں کو سپریٹلی ٹریٹ کر دیا جائے. ان کی ان مشکلات کا جس طرح صحافت کرتے ہیں جن علاقوں میں جاتا ہے اس کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو ان کی مدد کی جائے. دوسری بات میں یہ اکثر جو سوالات ہیں تو میں کے پی کے حوالے سے کیونکہ ہماری ساری اتحادی پارٹیاں بھی کے پی میں. تو ایک بات میں آپ سب کے سامنے کہ ہماری جو میڈم نے بہت وضاحت سے بات کر دی
हुकूमत बनी थी, सारे हम मिलकर PTM भी, दूसरे पार्टी भी, एलाइज भी, मगर हमारे हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना मंशूर है, अपना निशान है। तो ये किसी पर अभी तक ये शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, मैं उसको दाद देता हूँ कि हम तो 2-3 पार्टियों को भी एक साथ रखना मुश्किल काम होता है, और इसने 14 पार्टियों को भी एक साथ रखा आज तक इस मुल्क की मफाद में। और आगे हर एक की अपनी अपनी मंशूर है। इसमें इन सवाल जवाबात के कि कौन क्या होगा, कौन क्या नहीं होगा, कौन सीम होगा, कौन टीम होगा, ये अवाम पर डिपेंड करता है। हम हर एक अपनी कारकर्दगी और मंशूर अवाम के सामने रखेंगे और आगे जाएंगे। बहुत मेहरबानी। मेरे सवाल है, मैडम जरा ये बताइए जी 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 क्या क्या अब आबाद की करीब आने वाले हैं, क्या अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं? देखें, ये बात बड़े वाज़िया तौर पर RTS बिठाकर 2018 में एक नालायक नाअहल जिसने आकर नलायकी नाअहली तो की, मगर दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम का ख़जाना लूटा। ये एक एडेड वैल्यू एडिशन थी नलायकी और नाअहली के साथ। और इंशाअल्लाह एक ट्रांसपेरेंट एक जो इलेक्शंस हैं वो पहले भी 2013 में जिस तरह आवाम ने वोट देकर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को मुंतखब किया था, इस तरह इस वक्त भी एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, अनबायस्ड इलेक्शन जिसमें पूरी पाकिस्तान की कौम को एतमाद हो, वो इलेक्शन कराकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के वोट को इज़्ज़त भी देंगे और उसी वोट के ज़रिए अगला वज़ीर आज़म भी आएगा। बस मैंने PTI हुकूमत